جا رہا ہے یا تلاش کرنے کی غرض سے نکل رہا ہے تو اسے بہکاتا اور جس طرح بن پڑتا روکنے کی کوشش کرتا۔ حضرت علی کی بےتابی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو مکے میں علی کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک تو جان کا خطرہ، پھر آپ سے دوری کا صدمہ، وہاں کی ایک ایک چیز کاٹنے لگی اور ذات گرامی کی یاد ستانے لگی۔ اب وہ ہر وقت بےقرار رہتے اور آپ سے ملنے کے لیے بےتاب۔ امانتوں کی واپسی سے چھٹی ملی تو موقع پاتے ہی مکے سے روانہ ہو گئے۔ سواری کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی نہ خچر، لیکن آپ سے جا ملنے کے شوق میں پیدل ہی چل پڑے، بڑی بےتابی سے تیز تیز قدم بڑھاتے۔ سبحان اللہ، یہ تھی علی کی وفاداری، یہ تھی علی کی سعادت مندی۔ کتنے اونچے انسان تھے وہ، کتنی نیک تھی ان کی طبیعت۔ اس زمانے کا لمبا سفر، وہ بھی تنہائی اور بے سر و سامانی کی حالت میں، اور وہ بھی پیدل۔ کتنی بلند تھی ان کی ہمت، کیسا محکم تھا ان کا عزم۔ راستہ بھی کیسا، لق و دق ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ سائی کی آس نہ پانی کا امکان، اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت جیسے آگ کی چنگاریاں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، رسول خدا کی محبت ایک طرف۔ حضرت علی بے اختیار خطرات میں کود پڑے، راستے کی پریشانیاں جھیلتے رہے، دشوار گزار نشیب و فراز طے کرتے رہے اور رات و دن آگے بڑھتے رہے۔ ان کو بس ایک ہی دھن تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، پیارے بھائی کا دیدار، مخلص دوستوں سے ملاقات، اور بس وہ چلتے رہے یہاں تک کہ تلوے لہو لہان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے، چلنے کی طاقت نہ رہی۔ لیکن حوصلے ابھی جوان تھے۔ ایک دھن تھی جو انہیں بے اختیار کھینچے لیے چلی جا رہی تھی، اور ان کے پیر، خون میں نہائے ہوئے پیر، تیزی سے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ذرا ٹھہر کر دم لے لیں، تکان سے چور جسم کو کچھ آرام دے دیں۔ وہ درد کی ٹیس اور تکان کی تکلیف پر صبر کرتے رہے اور بے تابی کے ساتھ کعبہ مقصود یعنی پیارے نبی کی طرف دوڑتے رہے۔ قبا میں قیام۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہ ذرا اونچائی پر واقع تھی، عالیہ اور قبا کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں مسلمانوں کے کئی اونچے گھرانے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے، 14 دن وہیں ٹھہرے رہے۔ وہاں کے دوران قیام میں خود دست مبارک سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہیں پر علی کی آپ سے ملاقات ہوئی اور چھوٹا مجاہد بڑے مجاہد کے ساتھ ہو گیا۔ اب خوشی کا کیا ٹھکانا تھا، ایک ساتھ تین خوشیاں اکٹھا تھی۔ آپ سے ملاقات کی خوشی، دشمنوں سے نجات کی خوشی، اور پھر جانثار ساتھیوں میں پہنچنے کی خوشی۔ 14 دن گزر گئے تو آپ نے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا رخ کیا۔ مدینے میں انتظار کا عالم۔ مدینے میں آپ کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب کیا تھا، ہر طرف عجیب و غریب منظر تھا۔ مسلمان، مشرک اور یہودی سب خوش تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے۔ سارے ہی لوگ شوق و محبت سے بےتاب تھے۔ ہر طرف ایک ہما ہمی تھی، ہر طرف آپ کی آمد تھی، سب پر انتظار کا عالم تھا۔ ننھے بچے تک خوشی سے ناچ رہے تھے اور گلیوں میں کہتے پھر رہے تھے، پیارے نبی آ رہے ہیں، پیارے نبی آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح سویرے شہر سے باہر نکل جاتے اور بےتابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے۔ اسی طرح وہ پہروں آپ کا راستہ دیکھتے رہتے، پھر مایوس ہو کر حسرت کے ساتھ لوٹ آتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک اونچے ٹیلے سے آواز بلند ہوئی اور ساری فضا میں گونج اٹھی، لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس پر سارا مدینہ بےتاب ہو اٹھا۔ سب کے دل بلیوں اچھلنے لگے، مردوں کے سینے خوشی سے امڈ آئے، بچوں اور عورتوں کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے۔ یہ آواز ایک یہودی کی آواز تھی جو مسلمانوں کی طرح بےتابی سے محمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے۔ ہر ایک کے گھر عید کا سماں ہے، ہر سو ایک عجیب دھوم دھام اور چہل پہل ہے۔ کیوں محمد آ رہے ہیں؟ اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اب اس پر بھی ایک انتظار کا عالم تھا۔ آج اس نے دیکھا
ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، سمجھ گیا یہ وہی ہر دل عزیز مہمان ہے۔ خوشی سے پکار اٹھا، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام بوڑھے اور جوان بے تابانہ گھروں سے نکل آئے اس نئے مہمان کے استقبال کے لیے۔ اکثر لوگ آپ کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، لیکن ان کے دل آپ کو خوب جانتے تھے۔ ان کے سینے میں شوق و محبت کا ایک سمندر تھا جو ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ کھجور کے ایک درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگ شوق سے بے تاب تھے لیکن پہچان نہ سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر چادر تانی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا یہی اللہ کا پیارا رسول ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ بنی سالم کے محلے میں تھے۔ آپ نے جمعے کی نماز یہیں ادا فرمائی۔ آپ کے ساتھ ان جانثاروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین میں جس نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جبکہ وطن نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ آپ کے ننھیالے رشتہ دار بنو نجار ہتھیار سچ سچ کر آ گئے۔ قبا سے مدینے تک آپ کے دونوں طرف جانثاروں کی قطاریں تھیں۔ مدینے کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ برسہ برس گزر گئے، خوشی و غم کے ہزار ہا واقعات پیش آ چکے تھے، بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینے کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ مدینے کے ہر خاندان کی تمنا تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں ٹھہرے، دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا فرماتے اور دعائے خیر کرتے۔ اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ نے اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک ٹھاٹے مارتا سمندر تھا جو جوش میں نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، محمد آ گئے، اللہ اکبر، رسول خدا آ گئے۔ ننھے ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دف بجا رہی تھیں اور خوشی میں گیت گا رہی تھیں۔